ذرا تصور کریں، ایک طرف فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا نیل کی لہروں میں ڈوب رہا ہے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل جنہوں نے ابھی ابھی ایک ناقابل یقین معجزے سے سمندر پار کیا ہے، آزادی کی پہلی سانس لے رہے ہیں۔ لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہونی تھی۔ اور ڈوبتے ہوئے اسی فرعون کی زبان سے آخری الفاظ کیا نکلے؟ وہ کہتا ہے، میں ایمان لایا اس ایک پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ سوچیں، پوری زندگی انکار کرنے کے بعد آخرکار آخری لمحے میں اس نے اس طاقت کو مان ہی لیا جسے وہ ہمیشہ جھٹلاتا رہا تھا۔ لیکن افسوس، اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ اس کی قسمت پر مہر لگ چکی تھی، اور بنی اسرائیل کی آزادی ایک ایسی حقیقت بن گئی تھی جسے اب کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔ تو سمندر پار کرنے کے اس عظیم معجزے کے فوراً بعد جب وہ آگے بڑھے تو ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کو پوج رہی تھی، اور یہیں پر آزادی کے بعد ان کا پہلا بڑا امتحان شروع ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسا عجیب مطالبہ کیا جسے سن کر کوئی بھی دنگ رہ جائے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی بالکل ایسا ہی ایک خدا بنا دو جیسا ان لوگوں کا ہے۔ حضرت موسیٰ کا غصہ اور مایوسی کا عالم کیا ہوگا کہ ابھی ابھی اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ اتنی جلدی بھٹک گئے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ اصل میں ان کے اگلے 40 سالہ سفر کا ایک نمونہ تھا، ایک پیٹرن بن گیا، ایک ایسا چکر جو بار بار دہرایا گیا۔ دیکھیں، پہلے اللہ کی طرف سے کوئی زبردست معجزہ ہوتا، پھر انسانوں کی طرف سے نافرمانی، پھر اس کی سزا، اور آخر میں توبہ، اور پھر سے اللہ کی رحمت۔ یہ وہ دائرہ تھا جس میں وہ گویا پھنس سے گئے تھے، اور یہ ہمیں انسانی فطرت کے بارے میں بھی بہت گہری بات سکھاتا ہے۔ خیر، کچھ وقت گزرا اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا موقع تھا، لیکن یہ ان کی ہمت اور ایمان کا سب سے بڑا امتحان بھی بننے والا تھا۔ تو جب کچھ لوگوں کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تو وہ جو خبریں لے کر واپس آئے نا، وہ بہت خوفناک تھیں۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ وہاں تو بیو جیسے قد والے بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں۔ کہنے لگے، ارے وہ تو اتنے بڑے ہیں کہ انہوں نے ہمارے آدمیوں کو ایسے اٹھا لیا جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں، ہم ان سے ہرگز نہیں جیت سکتے۔ بس پھر کیا تھا؟ یہ خوف جنگل کی آگ کی طرح پوری قوم میں پھیل گیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور بڑی بے باکی سے وہ تاریخی جملہ کہا، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس بزدلی اور نافرمانی کی سزا بہت سخت تھی۔ پورے 40 سال کے لیے اس مقدس سرزمین میں داخلہ ان پر حرام کر دیا گیا، اور انہیں اسی صحرا میں بھٹکتے رہنے کی سزا سنا دی گئی۔ اور اب شروع ہوا ان کا وہ 40 سالہ سفر، ایک ایسے ویران صحرا میں بھٹکنا جہاں زندگی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ لیکن اتنی بڑی سزا کے باوجود اللہ نے انہیں بے سہارا نہیں چھوڑا، اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے معجزوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا۔ ذرا سوچیں، جلتی دھوپ سے بچانے کے لیے ایک بادل ہر وقت ان کے سر پر سایہ کرتا تھا۔ جب پیاس لگتی تو حضرت موسیٰ کے عصا مارنے پر پتھر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے، اور جب بھوک لگتی تو آسمان سے شہد جیسی میٹھی غذا من اور بھونے ہوئے پرندے سلوا ان کے لیے اتارے جاتے تھے۔ لیکن یہاں بھی وہی سائیکل، اتنی نعمتوں کے باوجود ان کی ناشکری دیکھیں۔ کہنے لگے، ہم تو ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کر تھک گئے ہیں، ہمیں تو مصر کی پیاز، لہسن اور سبزیاں چاہیے۔ یعنی غلامی کے دور کا معمولی کھانا انہیں آسمان سے آنے والی ان خاص نعمتوں پر زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ ان تمام نافرمانیوں میں جو سب سے بڑی اور بدترین غداری تھی نا، وہ اس وقت ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس موجود نہیں تھے، بلکہ اللہ سے احکامات لینے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ نے 30 دن کا وعدہ کیا تھا۔ جب 30 دن گزر گئے اور وہ واپس نہ آئے تو لوگوں میں بے چینی پھیلنا شروع ہو گئی۔ اللہ نے ان کے امتحان کے لیے اس مدت کو 10 دن اور بڑھا دیا۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو بس لوگوں نے مان لیا کہ حضرت موسیٰ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور انہوں نے ایک نئے خدا کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اور ایسے ہی موقعوں پر فتنہ اٹھانے والے سامنے آتے ہیں۔ ایک شخص تھا سامری، جو ایک جادوگر تھا۔ اس نے لوگوں کی بے صبری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔
اس نے کہا اپنا سارا سونا مجھے دے دو، میں تمہارے لیے ایک معبود بناؤں گا۔ سامری نے اس سونے سے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنایا اور اس میں کوئی ایسی کاریگری کی کہ جب ہوا گزرتی تو اس میں سے ایک عجیب سی آواز نکلتی تھی۔ بس یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد سب کچھ بھول کر اسی کو اپنا خدا مان کر اس کی پوجا کرنے لگی۔ حضرت ہارون انہیں روکتے رہ گئے لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور پھر حضرت موسیٰ واپس آئے، اللہ کا کلام تورات کی تختیاں ہاتھوں میں لیے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو شدید غصے اور دکھ کی حالت میں وہ مقدس تختیاں ان کے ہاتھ سے گر گئیں۔ انہوں نے سامری کا سامنا کیا اور اسے ایسی بد دعا دی کہ اسے ایک بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے کوئی اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے تنہا ہو گیا۔ اب اتنا بڑا گناہ یعنی شرک، اس کی معافی اتنی آسان نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کی توبہ قبول ہونے کے لیے ایک بہت ہی سخت، بہت کڑی شرط رکھی گئی۔ توبہ کی قبولیت کے لیے انہیں اپنی وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت دینا تھا۔ حکم یہ تھا کہ جن لوگوں نے اس گناہ میں حصہ نہیں لیا وہ اپنے ہی ان رشتہ داروں کو سزا دیں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ یہ ایک ایسی کٹھن آزمائش تھی جس سے یہ ثابت ہونا تھا کہ ان کے نزدیک خدا کا حکم خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس واقعے کے بعد جب حضرت موسیٰ نے ان کے سامنے تورات کے احکامات پیش کیے تو ایک بار پھر وہی ہچکچاہٹ نظر آئی۔ انہیں یہ قوانین بہت مشکل لگے اور انہوں نے اسے قبول کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیا۔ ان کی اس نافرمانی پر ایک اور زبردست معجزہ ہوا۔ ایک پورا پہاڑ ان کے سروں پر لا کر معلق کر دیا گیا جیسے وہ ابھی ان پر گر پڑے گا۔ اس خوف سے انہوں نے فوراً عہد قبول کر لیا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ ان کی آخری بڑی آزمائش گائے کا مشہور واقعہ تھا۔ جب ایک قتل ہوا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن سیدھا حکم ماننے کے بجائے انہوں نے سوالوں کی ایک لمبی لسٹ شروع کر دی۔ وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ یہ سوالات دراصل حکم سے بچنے کا ایک بہانہ تھے، لیکن آخر کار جب انہوں نے وہ گائے ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول سے لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ بنی اسرائیل کا یہ 40 سالہ سفر جو معجزات اور غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، ہمیں ایک بہت بنیادی اور گہرے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ آخر سچا ایمان کسی ایک لمحے کی نجات سے کیوں نہیں بن جاتا؟ اس سے بننے اور پکنے کے لیے بار بار کی آزمائشوں، انسانی کمزوریوں اور پھر توبہ کے ایک طویل اور مشکل سفر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟